بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان صاحب نے 10 ملکوں کے سفیروں کو ترکی بدر کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک سفیر کو، فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ اتنا پیچیدہ تر ہو چکا کہ تحریک لبیک پاکستان کے درجنوں کے حساب سے لوگ شہید کر دیے گئے اور لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی شہید ہوئے۔ تو اتنا ایک سفیر کو نکالنے پہ حکومت پاکستان نے پاکستان میں اتنا مسئلہ کھڑا کر دیا، اس سائیڈ پہ 10 ملکوں کے سفیروں کو وہ ترکی بدر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردغان صاحب نے جب 10 ملک، وہ جو 10 ممالک کون سے ہیں، وہ عام ملک نہیں ہیں، وہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے امریکہ کے ساتھ ہے کینیڈا، فرانس، فن لینڈ، ڈنمارک، جرمنی، نیدرلینڈز، نیوزی لینڈ، ناروے اور سویڈن۔ ان 10 ملکوں کے سفیروں نے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ کے اندر ترکی کے صدر کو، ترکی کی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ جو عثمان کوالا ہے، ایک ترکی کا پکڑا ہوا باشندہ ہے جو ترکی کے اندر ہی گرفتار ہے، ترکی کو زور دیا ہے کہ آپ اس کو رہا کریں، کہ اس کی رہائی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اور ترکی نے اتنا مائنڈ کیا ہے، حکومت ترک نے، اور صدر طیب اردغان نے کہا ہے کہ یہ جو 10 ممالک ہیں، یہ اتنے امیر ملک ہوں تو ہوں، انہوں نے ترکی کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کیا ہے، تو آپ ان کے جتنے سفراء ہیں، all the ambassadors of all these 10 countries، آپ ان کو پرسونا نان گریٹا قرار دے کر ترکی بدر کر دیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑا ڈیسیژن ہے، اور اس کے اوپر ترکی کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو 10 وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ترکی کی بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے۔ ترکی جو ایک مرد بیمار تھا، سک مین آف دی یورپ تھا، اس کے بعد طیب اردغان صاحب نے اس کو اتنے سالوں میں آگے اکنامیکلی اور ہر اعتبار سے کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ ڈیسیژن کر بیٹھتے ہیں اور یہ ڈیسیژن ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے ترکی کی جو معیشت ہے، ترکی کے جو عالمی برادری کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ کتنے کشیدہ ہو سکتے ہیں، ترکی کو کتنا شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن ترک صدر رجب طیب اردغان نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو جتنے ممالک ہیں، یہ ہوتے کون ہیں ہمارے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے کے لیے، یہ کیوں انٹرفیئر کریں؟ اور یہ عثمان کوالا کے یہ 4 سال سے ترکی کے اندر یہ بندہ گرفتار ہے، یہ ٹرکش ایک بزنس مین تھا، اور اس کے اوپر مختلف طرح کے الزامات ہیں، اور اس کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے جو ابورٹیو کو ہوا تھا جو 2016 جولائی 2016 کے اندر ترکی کے اندر، ہی واز ون آف دا ماسٹر پلانرز آف دیٹ ابورٹیو کو ان ٹرکی، کہ اس کے اندر اس کا ایک کلیدی کردار تھا۔ یہ بھی اس کے اوپر الزام ہے، اور بھی دیگر الزام ہے طیب اردغان کی حکومت نے اس پہ لگائے ہوئے، اور اس کا ٹرائل ہے۔ اور اس کے لیے جو ان ممالک کی جو کورٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں جو یورپی کونسل کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ یہ کہتی ہے، the Council of Europe, Europe's main human rights watchdog has given Turkey a final warning to heed a European Court of Human Rights ruling to free Mr. Kavala pending trial، کہ اس کے ٹرائل کو جو پینڈ ہے اس کو وہ دوبارہ سے وہ منطقی انجام تک پہنچائے، نہیں تو وہ ترکی کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ابھی میں اس معاملے کی تفصیل میں تو بعد میں جاتا ہوں، اس کو مجھے لنک کرنا ہے TLP کے ساتھ، کہ ادھر معاملہ کیا ہے۔ ادھر طیب اردغان کی حکومت کا معاملہ ہے، اور اس کی حکومت کو زک پہنچائی تھی اس بندے نے اور دوسرے لوگوں نے، جنہوں نے ترکی کے اندر ایک ناکام مارشل لا کو امپوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ بندے گرفتار ہوئے، کتنے فوجی افسروں کی گرفتاریاں ہوئیں، کتنوں کی ایگزیکیوشنز بھی ہوئیں۔ تو اس کے لیے یہ بندہ کام کرتا رہا، یہ ابھی بھی پکڑا ہوا ہے۔
اس سے ترکی کی جو اپنی ہے وہ انٹرنل جو سوورنٹی ہے وہ چیلنج ہوئی ہے، اور ترکش صدر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ کل کو میرے لیے ایک بہت ہی بڑی ٹربل کریٹ ہو جائے گی اور پرسنلی وہ ہٹ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہو، آپ کی حکومت کو نقصان ہو، آپ کی حکومت پہ حرف آ رہا ہو، آپ کی اپنی عزت پہ حرف آ رہا ہو، تو ایک ملک کیا آپ 10 ملکوں کے سفیروں کو ملک بدر کر دیں، پرسونا نان گریٹا قرار دیتے ہوئے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی بھی یہ چیز ہو جائے اور ان ملکوں کو ترکی نکال دے۔ تو دوسری سائیڈ پہ جب حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، جب حضور علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخیاں ہو، کریکیچرز بنے، کارٹونز بنے، حضور علیہ السلام کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہو، نہ صرف فرانس کے اندر ہو، سویڈن کے اندر ہو، ڈنمارک، ناروے، ویسٹرن ورلڈ پوری کے اندر ہو، پھر آپ کی کوئی غیرت نہ جاگے، کوئی آپ کی حمیت کا مظاہرہ نہ دیکھا جائے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس صورت میں جب آپ کی حکومت کو خطرہ ہے تو ترکی نے 10 ملکوں کے سفیروں کو نکالنے کی بات کی ہے، تو حکومت پاکستان کے اندر حضور علیہ السلام کی حرمت کی خاطر ایک جماعت یہ کہہ رہی تحریک لبیک پاکستان کہ اس شخص نے جو باشندہ ہے، جو بلکہ صدر ہے فرانس کا میکرون، اس نے سرکاری سرپرستی کے اندر حضور علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، آپ اس کے سفیر کو، اس ملک کے سفیر کو ملک پاکستان سے پرسونا نان گریٹا قرار دیتے ہوئے نکال دیں، تو آپ کے اوپر قیامت صغریٰ گزر رہی ہے۔ آپ اس کو نکال نہیں رہے، بلکہ ملک کے اندر آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں دونوں سائڈز پہ، تحریک لبیک والوں کی، لا انفورسمنٹ والوں کی بھی۔ 2-3 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ معاملے کو سلجھا ہی نہیں رہے کہ شاید ایک سفیر کو نکالنے سے کون سی قیامت آ جانی ہے، یورپی یونین کی آپ کے اوپر پابندیاں آ جانی ہے، جی ایس پی پلس، پتہ نہیں کیا کیا ختم ہو جانا، آپ نے اتنا بڑا اس کو ہوا بنا دیا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی تو دیکھیں، یہ طیب اردگان بات کر رہا ہے میں 10 ملکوں کے سفیروں کو ادھر سے کک آؤٹ کر دوں گا، پرسونا نان گریٹا قرار دیتے ہوئے ادھر سے نکال دوں گا اپنے ملک سے کہ انہوں نے میرے ڈومیسٹک اور انٹرنل افیئرز کے اندر انٹرفیئرنس کی ہے۔ تو دوسری سائڈ پہ حضور علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرنے والے ملک، اس کے سفیر کو آپ ادھر رکھیں، اگر کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو نکالیں باہر، تو آپ کے لیے اتنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ لوگ سفیروں کو نکالتے ہیں ملکوں سے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ابھی نیوکلیر سب میرین کا معاملہ تھا جو فرانس اور آسٹریلیا کے اندر، اس کے اندر امریکہ نے انٹرونشن جو کی تھی، اس کے اوپر فرانس نے اپنے سفیروں کو نہیں بلایا واپس، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ناظرین آپ کو سمجھانے کا بات یہ مقصد ہے کہ سفیر کو نکالنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جاتی۔ جیسے پاکستان کامن ویلتھ کا ایک دفعہ ممبر تھا، بعد میں مسئلہ ہوا، کامن ویلتھ سے باہر آ گیا، تو معاملات چلتے رہے، دوبارہ چلے گیا۔ پاکستان فیٹف کے وائٹ لسٹ میں تھا، گرے میں آ گیا، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ بعض اوقات سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ اگر انٹرنیشنلی کچھ ٹربلز آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ملک کے اندر تو آپ جنگ نہ لگا لیں۔ تو اس سفیر کو نہ نکالنے کی وجہ سے آپ نے ملک کے اندر ہی ایک جنگ کا سا ماحول پیدا کر دیا، ایک جو اتنی پیسفل ایک ریلیجیس پارٹی تھی پولیٹیکل بنایا، اور اس کو بھی آپ اتنا زیادہ وہ کرتے جا رہے، وولیٹائل کرتے جا رہے، کل عدم تحریک لبیک پاکستان، کس وجہ سے؟ سفیر کو نہ نکالنا۔ تو یعنی یہ سفیر کو نکالنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جاتی، یہ 10 ملکوں کے سفیروں کو نکالو، اس میں فرانس کا سفیر بھی شامل ہے، امریکہ کا بھی ہے، جرمنی کا بھی ہے، کینیڈا کا بھی ہے، کہ یہ کوئی عام ملکوں کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی ریاست نے اتنا بڑا یہ مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا تو کون سی قیامت آ جانی ہے؟ کوئی قیامت نہیں آنی۔ ایک دفعہ اگر یہ اتنی تیسری بڑی سیاسی قوت ہے یہ جس نے یہ ووٹ لیا ہوا ہے، اگر آپ نکال بھی دیں گے اس سفیر کو تو دیکھ لیں گے کون سی قیامت آ جائے گی۔ کتنی دفعہ امریکہ نے پابندیاں لگائیں، کتنی دفعہ آپ پاکستان نے تو پورے کی پوری سپر پاور سے پھٹا لے لیا تھا، تو افغان رشین وار کے اندر رشیا کا سپر پاور سوویت یونین پھٹا لے لیا تھا، امریکہ کے ساتھ کتنے دفعہ تعلقات خراب ہوئے ہیں، کیا ہو گیا تھا؟
معاملہ یہ نہیں کہ ہم کو جذباتی بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں فیکچول کہ سفیر کو نکالنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بعض اوقات ملکوں کی خود مختاری کے لیے، عزت کے لیے، داخلی آپ کی سوورنٹی کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اور یہ طیب اردغان نے یہ بات کی ہے. یہ جرت کی بات ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے، کون ہوتے ہیں آپ ہماری فارن منسٹری کو ڈکٹیٹ کرنے والے. یہ 10 ملک جوائنٹلی آپ اسٹیٹمنٹ بھیجیں، ہم کو آپ کے کلائنٹ اسٹیٹ تھوڑی ہے. تو اسی طرح حکومت پاکستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سفیر کی وجہ سے اتنا خون خرابہ ہو چکا ہے، ملک جیم ہوا پڑا ہے. ابھی بھی پہلے بھی یہ پہیا جیم ہو چکا تھا. تو اس کو ذرا آپ دھیان سے دیکھیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو جاتی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.